اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور حیرت انگیز اور نہایت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں کہانی۔ یہ کہانی مجھ تک میرے نانا جان کے ذریعے پہنچی، جو میں آپ کی دلچسپی کے لیے سنانے جا رہی ہوں۔ ہمارے محلے میں ہر طرف اس کے حسن کے چرچے تھے۔ ایک تو نیلی بڑی بڑی آنکھیں اور دوسری طرف گھنے سیاہ بالوں نے اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے والی رام پور حویلی کی چھوٹی بہو گنگا تھی۔ تب میں 10ویں جماعت کے امتحانات پاس کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اماں جان تیز تیز میرے کمرے کی جانب آئیں۔ اٹھو دلاور، سامنے والی چھوٹی دلہن بے ہوش ہو گئی ہے، گھر پر کوئی نہیں ہے، جاؤ جا کر طبیب کو بلا لاؤ۔ میں ان کی ہدایت پہ عمل کرتا ہوا سیدھا حکیم صاحب کے دواخانے پر جا رکا۔ ان کے ہمراہ سیدھا حویلی پہنچا تو اماں پہلے سے وہاں موجود تھیں۔ وہاں میں نے پہلی مرتبہ چھوٹی دلہن کو دیکھا۔ وہ اپنے حسین ہونے کے چرچوں سے زیادہ خوبصورت نکلی۔ حکیم صاحب کافی دیر علاج میں مصروف رہے، مگر سب بے سود تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ خود بخود اٹھ بیٹھی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی، جس پر لکشمی موسیٰ حیران رہ گئیں۔ بہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہیں ایسا کرتا دیکھ کر پل بھر کو ہم بھی چونک گئے، کیونکہ لکشمی موسیٰ کا گھرانہ کٹر ہندو تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے باقی مکین بھی آ گئے۔ مجھے یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ اماں جو کب سے چپ تھیں، اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولیں۔ اگر برا نہ مانے تو میں مولوی صاحب کو بلا لاؤں؟ اماں نے سوالیہ نظروں سے لکشمی موسیٰ اور ان کے پتی کو دیکھا۔ ضرور بہن، اس نیک کام میں دیری نہ کریں، موسیٰ جی نے الجھے لہجے میں جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں مولوی صاحب بھی اس ہجوم میں حصہ بن گئے۔ یہ کسی مسلمان جن کے قبضے میں ہے، مگر میں اسے یہاں حاضر کر کے اس بچی کی جان بخشی کی درخواست کرتا ہوں، مولوی صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور اس بچی سے کیا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب نے جن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ میں اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو ان کا وعدہ یاد کروانے کے لیے لوٹا ہوں۔ وعدہ؟ کس قسم کا وعدہ؟ چھوٹی دلہن کا شوہر بے تابی سے بولا۔ یہ تو آپ اس کے گھر والوں سے ہی پوچھ لیں، یہ کہتے ہوئے جن ہوا میں غائب ہو گیا۔ چھوٹی دلہن کے گھر والے بھی حویلی پہنچ گئے۔ کہاں ہے میری بچی؟ مجھے جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی میں دوڑی چلی آئی۔ چھوٹی دلہن کی ماں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہے سمدھی جی؟ آپ نے اس واقعے سے ہمیں بے خبر کیوں رکھا؟ موسیٰ جی تھوڑے تلخ ہوئے۔ میں اب آپ کو سب کیسے بتاؤں؟ یہ بات تب کی ہے جب گنگا 6 برس کی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے ایک مسلمان جن کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ کئی سال تک شدید بخار کی آگ میں جلتی رہی۔ بہت سے ٹونے ٹوٹکے آزمائے، مگر وہ جن نہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بالا آخر ایک سادھو نے اسے حاضر کیا اور اسے جان چھوڑنے کے بدلے کچھ بھی مانگنے کا کہا۔ اس نے اس شرط پہ گنگا کو چھوڑ دیا، وہ بہت جلد مسلمان ہو جائے گی۔ عارضی طور پر تو ہم نے وعدہ کر لیا، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ وعدہ آج بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اس سنگین مسئلے کا کوئی حل نکالیے مولوی صاحب، موسیٰ جی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم برادری میں کیا جواب دیں گے؟ جن سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے، وگرنہ اس لڑکی کو بستر مرگ پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب رخصت ہو گئے۔ کئی روز بیت گئے۔ چھوٹی دلہن کی حالت میں سدھار آنا ناممکن تھا اور نہ آیا۔ میں بھی امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا کہ اماں نے چونکا دینے والی خبر سے آگاہ کیا۔ چھوٹی دلہن مسلمان ہو چکی ہے۔ اب ان کے گھر سے روزانہ مردانہ آواز میں تلاوت کی آوازیں آنے لگیں۔ اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے اور اماں کو ڈر تھا۔ چھوٹی دلہن کی گردن کٹی لاش دور کے کھیت سے ملی۔ گاؤں والوں کا خیال تھا وہ اپنی برادری میں بدنامی کا انجام بنی ہے اور کسی نے اسے بدلہ لینے سب کیا ہے اور قاتل کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ مگر یہ سب کیس کس نے کیا؟ پورے گاؤں میں صرف یہی چرچا ہو رہا تھا
مگر جلد ہی اس راز سے بھی پردہ اٹھ گیا جب گنگا کے شوہر کے قتل کی اطلاع ہمیں ملی۔ لاش کی حالت سے صاف ظاہر تھا یہ کسی غیر مرئی قوت کا انصاف ہے جو عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو پیارے دوستوں، آج کی کہانی ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔